خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے آپ کا پسندیدہ نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 9ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس پورے باب کا موضوع شاگردیت ہے، ڈسائپلشپ ہے۔ ہم نے اس باب میں سے گزرتے ہوئے ڈسائپلشپ اور شاگردیت کے متعلق بہت ساری باتیں جانی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا ہمیں اس اہم موضوع کے بارے میں اور کیا بتانا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کی طرف، اس کا 9واں باب اور اس کی 49ویں آیت سے۔ انجیل جلیل میں لکھا ہے، یوحنا نے جواب میں کہا، اے صاحب، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح، تیری تمجید ہو، آمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں جہاں پر ہم نے بحث کو چھوڑا تھا، وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بڑائی کا بھید بتایا تھا، یعنی خدا کی بادشاہی میں بڑے ہونے کا بھید۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شاگردوں میں ایک بحث چل نکلی تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ غالباً وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو ان میں سے کون ریپلیس کر پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بچے کو، ایک ٹوڈلر کو گود میں لیا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ جو اس بچے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو، میرے باپ کو قبول کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ درس سکھا دیا کہ خدا کی بادشاہی میں بڑائی کا معیار اس دنیا میں بڑائی کے معیار کے بالکل متضاد ہے۔ یہاں پر اختیار والا، وہ جو اپنے اختیار کو دوسروں پر ثابت کر سکے، وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں اپنے آپ کو چھوٹا بنانے والا، وہ جس کی زندگی میں تکبر نہ ہو، وہ جو کہ حلیم ہو، وہی بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک بچے کی طرح جب تک ہمارا ایبسولوٹ ٹرسٹ، ہمارا کل بھروسہ اپنے خدا پر نہ ہو، ہم خدا کی بادشاہی میں بڑائی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ تو تھی مقابلہ بازی شاگردوں کے درمیان۔ یسوع مسیح کے ان 12 شاگردوں کے درمیان ایک مقابلے کی روح پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ایک سے زیادہ مواقع پر اپنے مرنے کا اور اس دنیا سے چلے جانے کا ذکر کیا تھا۔ آج کی یہ سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ آپس میں مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مقابلہ ہے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا حصہ نہیں ہے۔ لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ یوحنا نے، یعنی یعقوب کے بھائی یوحنا، زبدی کے بیٹے یوحنا نے جواب میں کہا، اے صاحب، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ شاید ان کے مشاہدے میں کوئی ایک ایسا شخص آیا جو کہ بدروہیں تک نکال سکتا تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا نام استعمال کر کے بدروہیں نکالتا تھا، اور یوحنا نہایت شیخی سے، نہایت تکبر سے یہ کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح سے کہ ہم نے اس کو منع کر دیا۔ تو جو شخصیت ان کو آپس میں مقابلہ بازی سے منع کر رہی تھی، وہ کیسے یہ بات برداشت کر پائے گی کہ ان کا مقابلہ کسی اور سے ہو جائے؟ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، بدروہیں نکالتے ہوئے دیکھا، یہ تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن اس کو منع کر دیا۔ یہ بات شاید خداوند یسوع مسیح کو پسند نہیں آئی۔
لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ ابھی جب ہم 10ویں باب میں جائیں گے تو خداوند یسوع مسیح 70 اور کو مقرر کریں گے، 12 کے علاوہ 70 دوسرے شاگرد مقرر کیے جائیں گے اور وہ مشن پر بھیجے جائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں ان کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، فصل کے مالک سے دعا کرو کہ وہ اور مزدوروں کا انتظام کرے۔ یہاں تو جتنے بھی لوگ آ جائیں کم ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ there is no competition, there should be no competition۔ نہ تمہارے آپس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، نہ کسی اور کے ساتھ۔ ہمیں مقابلہ بازی کی روح نہیں رکھنی، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر وہ بدروہیں نکال رہا ہے اور میرے نام سے نکال رہا ہے تو وہ پھر ہمارے خلاف نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، اس کو منع نہ کرنا۔ یہاں پر میں نے ایک حوالہ لکھا ہے گنتی کی کتاب اور اس کے 11ویں باب سے، اور وہاں ہوا یوں تھا کہ وہ 70 بزرگ جن کو سردار مقرر کیا تھا موسیٰ نے اپنے سسر یترو کے کہنے پر تاکہ وہ لوگوں کا انتظام سنبھال سکیں، وہاں لکھا ہے کہ خدا کی روح ان پر نازل ہوئی اور وہ سب کے سب نبوت کرنے لگے۔ ان میں سے 68 لوگ اس وقت خیمہ اجتماع میں تھے، لیکن ان میں سے 2 ایسے تھے جو کہ لشکرگاہ میں تھے، خیمہ اجتماع میں نہیں تھے، اور ان کے نام بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ایک کا نام الداد تھا اور دوسرے کا میداد۔ لیکن جب ان 70 بزرگوں پر خدا کی روح نازل ہوئی تو چاہے وہ اس وقت خیمہ اجتماع میں نہیں تھے اور لشکرگاہ میں تھے، انہوں نے وہیں پر نبوت کرنا شروع کر دی۔ ایک لڑکا بھاگتا بھاگتا یشوا کے پاس گیا کہ دیکھو الداد اور میداد کیا کر رہے ہیں۔ اس کو شاید یہ پتا نہیں تھا کہ 70 کے 70 بزرگ خدا کی روح کے تحت نبوت کر رہے ہیں۔ یشوا بھڑک گیا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس کے اندر سینس آف کمپٹیشن جاگ گیا کہ اگر وہ نبوت کر رہے ہیں تو پھر موسیٰ کا مقام کسی طور پر کم ہو جائے گا۔ وہ موسیٰ کے پاس گیا، لیکن موسیٰ کا جواب سن کر وہ حیران رہ گیا۔ موسیٰ نے کہا there is no competition۔ میری خواہش ہے کہ تم سب پر خدا کا روح نازل ہو اور تم سب لوگ، وہاں پر لکھا ہے سب لوگ نبوت کرنے لگے، کیونکہ اگر سب بھی نبی بن جائیں گے تو بھی خدا کے کھیت میں مزید مزدوروں کی ضرورت ہوگی۔ تو جو بات یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لگ بھگ ویسی ہی بات موسیٰ نے یشوا سے کی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب لوگ نبوت کریں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو سمجھایا کہ کمپٹیشن نہیں ہے، نہ میرے اور اس شخص کے درمیان کوئی کمپٹیشن ہے، نہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی کمپٹیشن ہونا چاہیے، بلکہ جو میرے نام سے کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوکا نے ہمیں شاگردیت کے بارے میں ایک اور اصول بتا دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کیسے خدا کا خادم ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہماری کلیسیا سے تعلق ہی نہیں رکھتا، اس کے پاس معجزے کرنے کی قدرت کہاں سے آ گئی؟ اس کا تو ماضی ہم جانتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا نو، جہاں پر میرے نام کو جلال دیا جا رہا ہے، میرے باپ کے نام کو جلال دیا جا رہا ہے، there should be no
competition. शागिर्दियत में मुकाबला बाजी की रूह नहीं पनप सकती. एक शागिर्द मुकाबला बाजी नहीं कर सकता, बल्कि उसको खुदावंद का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसके अलावा भी खेत में बहुत सारे और मजदूर मौजूद हैं. आगे चलते हैं और अगली ही आयत पिवटल है. ये निहायत अहम आयत है जो कि अब खुदावंद यीशु मसीह के रुख का तयन कर देगी. मुकद्दस लूका का इंजीली बयान और उसका 9वां बाब और उसकी 51वीं आयत में लिखा है, जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी. यीशु मसीह की गलील की खिदमत, द ईयर ऑफ पॉपुलैरिटी, उसकी शोहरत का साल यहां आकर खत्म हो गया और यीशु मसीह ने अपना रुख यरूशलेम की तरफ कर लिया. और जब हम कहते हैं कि रुख यरूशलेम की तरफ कर लिया तो फिर अपनी मौत की तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने अपना रुख कर लिया. अभी बहुत वक्त है, अभी यरूशलेम पहुंचने में उनको काफी टाइम लगेगा. आपको याद होगा कि कुछ ही आयत पहले हमने वो वाकया पढ़ा था जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई थी और वो एक पहाड़ पर थे और हमने अंदाजा लगाकर ये कहा था, ये गुमान किया था कि गालिबन ये ईद ख़याम का जिक्र हो रहा है. ईद ख़याम तकरीबन सितंबर या अक्टूबर के अयाम में मनाई जाती है और ये यहूदी कैलेंडर का 7वां महीना होता है, तिशरी का महीना, जिसमें 3 ईदें, योम कफारा, नरसिंगों की ईद और ईद ख़याम मनाई जाती हैं. यीशु मसीह की मौत फसा पर वाक़े होगी और ईद ख़याम में और फसा में तकरीबन 6 माह का डिफरेंस है. तो यीशु मसीह को यरूशलेम पहुंचते पहुंचते 6 माह लगेंगे और लूका भी हमें यही बताना चाहते हैं. लेकिन जो बात इस वक्त समझनी अहम है वो ये है कि अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत की तरफ रुख कर लिया है. द ईयर ऑफ पॉपुलैरिटी खत्म हो गया है, द ईयर ऑफ पैशन अब शुरू हो गया. और अपने आगे कासिद भेजे, वो जाकर सामरियों के गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें. तो खुदावंद यीशु मसीह का प्लान हमें यह नजर आता है कि वो गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर होते हुए यरूशलेम जाएंगे. और जहां पर भी जाना होता था खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों में से किसी को पहले भेज देता था ताकि वहां पर उसके लिए जगह तैयार कर सके. तो यहां पर लूका हमें बताते हैं, और अपने आगे कासिद भेजे, वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें. लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था. लोग ऐसे मसीह को कबूल नहीं करना चाहते थे जिसने अपनी मौत का ऐलान कर दिया हो. उनको तो एक फातेह मसीह चाहिए था, एक ऐसा मसीह जो रूमियों को मुकद्दस सरजमीन से निकाल बाहर करे और दाऊद के तख्त को दोबारा एस्टेब्लिश कर दे. अब चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ऐलान करके अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, तो शायद ये खबर उन लोगों तक भी पहुंच चुकी थी और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने दरमियान टिकने की जगह ना दी. और वैसे भी एक सामरियों का गांव है, यहूदियों से सामरियों के ताल्लुक को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सो शायद एक वजह यह भी रही होगी. ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, आए खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे जैसा एलिया ने किया था? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो
کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ یعقوب اور یوحنا جن کو خداوند یسوع مسیح نے گرج کے بیٹے کا لقب دیا تھا، یعنی دونوں جوان ہیں، دونوں غسیلے ہیں، دونوں جوش سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا ہے کسی ایک قصبے نے، ایک گاؤں نے، تو ان کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو آ کر کہا کہ جیسے ایلیاہ نے کیا تھا تو کہے تو ہم اس گاؤں پر آگ کو نازل کر دیں۔ اب چونکہ یہاں پر ایلیاہ کا ذکر آیا ہے تو ایلیاہ کئی مواقع پر ہمیں آسمان سے آگ نازل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوہ کرمل پر اس کا مقابلہ بال کے پجاریوں سے ہوا، جہاں پر کہ یہ ٹھن گیا کہ قربانی کے لیے آگ آسمان سے نازل ہوگی۔ مقابلہ تھا ایک، بال کے پجاری یہ نہیں کر سکے، لیکن ایلیاہ نے قربانی پر، قربان گاہ پر پانی ڈالنے کے باوجود جب دعا کی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ اور چونکہ یہ سامریوں کے علاقے کا ذکر ہو رہا ہے تو کوہ کرمل بہت دور نہیں تھا۔ پھر ایک اور مقام پر جب اخزیہ بادشاہ نے ایلیاہ کو لانے کے لیے لوگوں کو بھیجا، 50 کے 3 دستے بھیجے ایک دوسرے کے بعد، تو ایلیاہ نے ان سب پر آسمان سے آگ نازل کروائی اور ان کو بھسم کر دیا۔ یعقوب اور یوحنا خداوند یسوع مسیح سے کیا کہہ رہے ہیں؟ We have a history۔ ہم جانتے ہیں، ہم ایلیاہ کو جانتے ہیں، اور کیسے اس کے کہنے سے آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب لوگ خدا کو اور خدا کے نبی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر نبیوں کے کہنے سے آسمان پر سے آگ نازل ہو جاتی ہے۔ لیکن یسوع نے کہا those were the bygone days، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے مشن کا برملا اظہار یہاں پر کر دیا کہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ So the disciples of Jesus would not be brimstone and fire people۔ وہ تو آ کر لوگوں کی خدمت کریں گے، ان تک خوشخبری پہنچائیں گے، ان کو خدا کی بادشاہی کا حصہ بنائیں گے۔ وہ خدا کا جلال اس صورت میں ظاہر کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ موسیٰ نے خدا کا جلال خدا کے قہر کے وسیلے سے ظاہر کیا تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں، نیور، میرے شاگرد لوگوں کو بھسم نہیں کر سکتے، بلکہ میرے شاگرد میری طرح لوگوں کی جان بچانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ان تک خوشخبری کا پیغام پہنچائیں گے اور یوں وہ لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں لے کر آئیں گے۔ اور یوں لکھا ہے پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، لوگوں کی عدالت کرنا اس وقت ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں، عدالت کرنے کے لیے ایک وقت آئے گا جب میں دوبارہ آؤں گا، اور اس وقت پھر لوگوں کو بھسم کیا جائے گا، ان کو آگ کی جلتی ہوئی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وقت ہے کہ لوگوں کو بچایا جائے۔ شاگردیت کا موضوع ساتھ ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یسوع نے بتایا قہر کا، عدالت کا وقت ابھی نہیں ہے۔ شاگردوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ابھی ہمیں لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی طرف راغب کرنا ہے، نہ کہ ان کو ڈرانا اور دھمکانا اور ان کو بھسم کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
جو آخری 6 آیات ہیں اس باب کی، وہاں پر بھی ہم شاگردیت کے موضوع پر اور سیکھیں گے۔ یہ بلاہٹ ہے 3 مختلف طرح کے لوگوں کی، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آنا چاہتے ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں خود سے، یا پھر خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ اس کے شاگرد بنے۔ 57ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ یسوع مسیح کی شہرت اس وقت بلندیوں پر ہے، لوگ یسوع کو مسیح کے طور پر پہچاننے لگے ہیں اب، اور یوں جب وہ راہ پر چلے جا رہے تھے تو کسی نے اس سے کہا کہ تو جہاں کہیں جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یہ یاد رکھیے کون سی راہ کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنا رخ یروشلم کی طرف موڑ چکے ہیں۔ اب وہ زندگی کی راہ پر نہیں جا رہے، بلکہ وہ موت کی راہ پر چل رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ان کی موت ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، کاؤنٹ the cost، جان لو، یہ خواہش بہت اچھی ہے، میرے پیچھے چلنے کی خواہش بہت اچھی ہے، لیکن یہ جان لو کہ میں اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ راستہ دشوار ہے۔ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک گاؤں ان کو ریجیکٹ کر چکا ہے، رد کر چکا ہے، ان کو قبول کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، دس از ناٹ اے بیڈ آف روزز، یہ نہایت ہی مشکل راہ ہے۔ اس راہ پر اس وقت تک نہیں چلا جا سکتا جب تک ہماری ٹوٹل ڈیپینڈنس اپنے خدا پر نہ ہو۔ وسائل کچھ بھی نہیں ہیں، خطرات بہت ہیں، ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ یہ کاسٹ ہے، یہ قیمت ہے میرے پیچھے چلنے کی۔ اگر چل سکتا ہے تو موسٹ ویلکم۔ ابھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا، لیکن غالباً اس کی خواہش وہیں پر مر گئی ہوگی، کیونکہ شاید دوسروں کی طرح وہ بھی اسی انتظار میں ہوگا کہ جب مسیح آئے گا تو بادشاہت کرے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ مسیح اپنی جان دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، دوسروں کی جان بچانے کے لیے۔ شاگردیت کے بارے میں ایک اصول جو ہم نے جانا یہاں سے وہ یہ ہے کہ we have to count the cost. We have to make a conscious decision. ہمیں عقل کے ساتھ، خرد کے ساتھ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے یا نہیں، کیونکہ راہ دشوار ہے، وسائل نہیں ہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس چلنے کا، اور وہ ہے خدا پر مکمل بھروسہ۔ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ Not everyone can do that۔ خواہش ہے، لیکن شاید جب اس نے یہ سب کچھ سنا ہوگا تو وہ واپس پھر گیا ہوگا۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔
اس سے پہلے جو شخص آیا خداوند یسوع مسیح کے پاس، وہ خود ان کے پیچھے چلنا چاہتا تھا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح خود ایک شخص کو بلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند یسوع مسیح ہر ایک شخص سے، اپنے ہر ایک شاگرد سے انڈیویجولی ڈیل کرتے ہیں۔ وہ شخصی طور پر ہر ایک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خود ایک شخص سے کہا کہ تو میرے پیچھے ہو لے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا باپ مر چکا تھا اور وہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً اس وقت وہ اس جگہ نہ ہوتا جہاں پر وہ تھا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا باپ قریب المرگ ہے، وہ مر جائے گا تو اس کی موت کے بعد جائیداد کا بٹوارا ہو جائے گا، ہر ایک بھائی اور بہن کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا۔ جب مجھے اپنا حصہ مل جائے گا تو میں تیرے پیچھے چلوں گا، میں یقیناً تیری اس دعوت کو قبول کر لوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ یہ جائیدادوں کے چکر، یہ روپے پیسے کے چکر، یہ وسائل کے چکر خدا کی بادشاہی میں قابل قبول نہیں ہیں۔ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، اپنی جائیدادوں کا حساب کرنے دے۔ تو کیا کر؟ تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ وہ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ میرے باپ کی جائیداد میں سے جو روپیہ پیسہ مجھے ملے گا اس سے میں خدا کی خدمت کروں گا اور خداوند یسوع مسیح کی پیروی کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا پیچھے چلنے کا، خدمت کا پہلا اصول یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر خدا پر بھروسہ کیا جائے۔ اگر خدا پر بھروسہ نہیں ہے وسائل مہیا کرنے کے لیے تو پھر وہ شخص خدمت کے قابل بھی نہیں ہے۔ پھر ہمیں ایک اور شخص نظر آتا ہے، ایک اور نے بھی کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ میں چلنا چاہتا ہوں تیرے پیچھے، لیکن پہلے میں جا کر اپنے لوگوں سے اجازت تو لے لوں، خدا حافظ تو کہہ لوں سب کو، پھر میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یاد ہے جب خداوند یسوع مسیح نے زبدی کے بیٹوں کو بلایا یا متی کو بلایا یا اپنے کچھ اور شاگردوں کو بلایا تو وہاں لکھا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ شاگردیت کی شرط ہے۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے جا کر اپنے لوگوں سے مل لینے دے so that I might say goodbye to them، اور پھر میں تیرے پاس آ جاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ غالباً یہ ایک محاورہ ہے، ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھنا۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اب قیمتی ہے۔ شاگرد بھی تعلیم پائیں گے اور ان کے وسیلے سے ہم بھی تعلیم پائیں گے، لیکن دھیرے دھیرے، پروگرام بائی پروگرام۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔